بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عید سے پہلے اللہ تعالیٰ کے یہ 3 نام پڑھ لو۔ سارے رشتہ دار پوچھیں گے کہ اتنی دولت، اتنا پیسہ کہاں سے آیا ہے؟ بے شک آزما لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم دوستو، ویسے تو اللہ تعالیٰ کے 99 صفاتی نام ہیں، اور ان تمام صفاتی ناموں میں کے بہت زیادہ فضیلت اور عظمت والے نام ہیں۔ آج کا ہمارا وظیفہ ہے اللہ تعالیٰ کے بہت ہی طاقتور نام کے حوالے سے ہے، جس کو لے کر آپ کے خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ اس نام کو پڑھنے سے یا اس کا ورد کرنے سے معلوم ہو جائے گا کہ انسان کے لیے یہ نام کتنے زیادہ ضروری ہیں اور اپنی کامیابی کے لیے یہ وظیفہ کرنا کتنا ضروری ہے۔ پیارے دوستو، درد، تکلیف، پریشانیاں، رنج و غم، سب کچھ اللہ تعالیٰ اپنے ہی اس مبارک نام کی برکت سے فوراً ہی دور فرما دیتا ہے۔ دوستو، ایک بزرگ نے ایک شخص کو یہ وظیفہ بتایا اور اس نے اس بتائے گئے طریقے کے مطابق عمل کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو راتوں رات دولت مند بنا دیا۔ 121 مرتبہ یہ تسبیح پڑھی جاتی ہے۔ پھر صبح اٹھا تو وہ اپنے گھر میں اتنی دولت دیکھی اور ایسی برکت ہو رہی تھی اس کے ہر کام میں، ہر رزق میں، کہ وہ خود بھی حیران تھا۔ اگر کسی شخص کو ارجنٹ پیسوں کی ضرورت پڑ رہی ہے تو انشاءاللہ آج کا یہ وظیفہ اپنی خود ہی اس وظیفے کو کر لینا۔ عید سے پہلے اس مہینے کی کسی بھی دن، کسی بھی وقت یہ وظیفہ پڑھ لینا ہے۔ انشاءاللہ بہت ہی اس سے آپ کو فائدہ ملنے والا ہے۔ اور وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ یہ بالکل سچا واقعہ ہے۔ محترم دوستو، آج کا یہ وظیفہ انشاءاللہ تعالی آپ کو لاکھوں کروڑوں کا مالک بنانے والا ہے۔ یہ وظیفہ سچے دل سے اور کامل یقین کے ساتھ کرنے سے آپ کے گھر میں اور آپ کے کاروبار میں انشاءاللہ آپ کی اپنی برکتیں، رحمتیں، یعنی اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں، برکتیں اور اس کی فضیلتیں آپ پر انشاءاللہ برسا دے گا۔ ہر مشکلات کے لیے یہ وظیفہ پڑھا جاتا ہے، ہر جائز حاجت کے لیے، کسی بھی پریشانی کے لیے رات کو یہ 3 مرتبہ یا 3 مبارک نام 121 مرتبہ پڑھ کر سو جائیں تو پھر صبح اٹھ کر دیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ زندگی میں کوئی ایسی مشکل سے مشکل حاجت ہو جس نے آپ کی راتوں کی نیند حرام کر دی ہو، دنیا کا سب سے آسان اور طاقتور وظیفہ ہے۔ صرف اللہ تعالیٰ کے یہ 3 نام 121 مرتبہ اور سورہ کوثر کو آپ نے پڑھ لینا ہے۔ پھر انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے فضل و کرم سے، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے آپ کو ہر ممکن مشکلات سے دور فرما دے گا۔ یعنی کتنی بھی بڑی مشکل ہو، کتنی بھی بڑی آپ کی حاجت ہو، وہ آپ کی پوری ہو جائے گی۔ پیارے دوستو، یہ وظیفہ ایسا کرامتی وظیفہ ہے کہ جس کے کرنے کے بعد ہی فوراً اس کا عمل جو ہے وہ جیسے ہی آپ کر لیں گے اس کے بعد فوری طور پر ہی آپ کو اثر دکھائی دینا شروع ہو جائے گا۔ تو پیارے دوستو، آئیے اس وظیفے کا پورا طریقہ جان لیتے ہیں اور کس طرح سے یہ وظیفہ پڑھنا ہوگا اور کب پڑھنا ہے۔ یہ ساری جانکاری اسی ویڈیو میں آپ کو دینے والا ہوں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر سے پریشانیاں ختم ہو جائیں، پیارے دوستو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی گھر سے بیماریاں دور ہو جائیں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر سے غربت کا خاتمہ ہو جائے، آپ کے پاس بے انتہا دولت آ جائے، نیا گھر آ جائے، نئی گاڑی آ جائے، تو انشاءاللہ اس وظیفے کو آج اس طریقے پر کر لینا جو طریقہ میں آج آپ کو بتانے والا ہوں۔ اس سے مانگے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کے مطابق اپنا سوال رکھیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے جب کسی کو نوازتا ہے تو چھپر پھاڑ کر نوازتا ہے۔ پیارے دوستو، آج کا یہ وظیفہ، آج کا یہ مبارک دن میں اس وظیفے کو کر لینا۔ عید سے پہلے کبھی بھی اس وظیفے کو کر لیں گے تو انشاءاللہ اس کی فضیلت آپ کو حاصل ہو جائے گی۔
پیارے دوستو، آئیے اس وظیفے کو جان لیتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو یاد رکھنا ہے کہ آپ کو پاک و صاف ہو جانا ہے، یعنی ناپاکی کی حالت میں یہ وظیفہ نہیں کرنا ہے۔ پاک و صاف ہو کر وضو کر لیجئے۔ کسی بھی نماز کے بعد آپ کو یہ وظیفہ پڑھ لینا ہے۔ آپ چاہیں تو تہجد کی نماز کے بعد سحری کے وقت بھی یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سحری کا وقت یعنی تہجد کا وقت ہوتا ہے، اور اس وقت میں مانگی دعا، ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت اپنے بندے کو اتنا محبوب بنا لیتا ہے، جو اس وقت میں دعا مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہر دعا، ہر جائز تمنا کو پورا فرما دیتا ہے۔ پیارے دوستو، یہ وظیفہ بہتر، سب سے بہتر ٹائم وہی ہے کہ آپ سحری کے وقت سونے سے جیسے ہی آپ سو کر اٹھیں گے، سحری کے وقت اٹھیں گے تو باوضو ہو کر آپ تہجد کی نماز ادا کریں۔ 2 رکعت، 4 رکعت، 6 رکعت، 8 رکعت، جتنی بھی آپ کو تہجد کی نماز پڑھنی ہے، پڑھنے کے بعد یہ وظیفہ آپ کر لیں گے تو انشاءاللہ بہت ہی جلد آپ کی کامیابی آپ کے سامنے آ جائے گی۔ اور اگر اس وقت آپ کو ٹائم نہیں ملتا ہے تو فجر کی نماز کے بعد بھی یہ وظیفہ کر سکتے ہیں، ظہر کی نماز کے بعد بھی کر سکتے ہیں، عصر کی نماز کے بعد بھی کر سکتے ہیں، مغرب کی نماز کے بعد بھی کر سکتے ہیں، اور عشاء کی نماز کے بعد بھی اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ اگر ان ٹائموں میں بھی آپ کو ٹائم نہیں ملتا ہے تو سونے سے پہلے رات میں کسی بھی وقت یہ وظیفہ آپ پڑھ سکتے ہیں، کر سکتے ہیں۔ تو یہ وظیفہ اب ہم نے اس کا ٹائم جان لیا ہے۔ اب پڑھنا کیا ہے، کیسے پڑھنا ہے، یہ آپ جان لیتے ہیں۔ کسی بھی جگہ پر آپ تنہا ہو کر، اکیلے ہو کر بیٹھ جائیں گے۔ بیٹھنے کے بعد آپ 1 گلاس پانی ساتھ میں لے لیں۔ 1 گلاس پانی لے کر اپنے سامنے رکھ لیں، اور اس کے بعد آپ کو 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنی ہے۔ پیارے دوستو، درود ابراہیمی بہت سے بھائی بہنوں کو یاد نہیں ہوتی ہے، لیکن اس کو پڑھنا ضروری ہے، کیونکہ ہر نماز میں بھی وہ پڑھی جاتی ہے۔ اس کو یاد کر لیں، اور میں آپ کی اسکرین پر بھی دکھا رہا ہوں اور میں پڑھ کر بھی سنا دیتا ہوں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ درود ابراہیمی ہے۔ جن بھائیوں کو یاد نہیں ہے تو وہ یاد کر لیں، اور اگر اس وظیفے کو کرتے وقت آپ کو یاد نہیں ہوتی ہے تو آپ کو ایک چھوٹی سی درود پاک میں بتا دیتا ہوں، اس کی جگہ پر وہ پڑھ لیجئے۔ صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد۔ یہ آپ کو درود پاک 11 مرتبہ پڑھ لینی ہے۔ سب سے چھوٹی درود پاک یہی ہے۔ 11 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ اگر درود ابراہیمی یاد نہ ہو تب اس درود پاک کو پڑھنا ہے، اور درود ابراہیمی یاد ہے تو جو میں نے ابھی پڑھی ہے وہ آپ کو سب سے پہلے وہی درود پاک پڑھنی ہے۔ اگر یاد ہے تو وہی پڑھنی پڑے گی، اگر یاد نہیں ہے تو آپ یہ چھوٹی درود پاک پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے یہ تینوں نام ملا کر پڑھنے ہیں: یا اللہ، یا کریم، یا غنی۔ 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 اس طرح سے آپ کو تینوں نام ملا کر 121 مرتبہ پڑھنے ہیں۔ 121 مرتبہ آپ کو یہ تینوں نام ملا کر پڑھنے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کے یہ تینوں نام ملا کر 121 مرتبہ جیسے ہی پڑھ لیں گے، پھر اس کے بعد 11 مرتبہ، اونلی 11 مرتبہ سورہ کوثر آپ کو پڑھنی ہے۔ سورہ کوثر آپ جانتے ہیں کہ سورہ کوثر ہر کسی مسلمان بھائی بہنوں کو یاد ہوتی ہے۔ میں ایک مرتبہ پھر بھی پڑھ کر سنا دیتا ہوں تاکہ جن لوگوں کو یاد نہیں ہے تو وہ یاد کر لیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ یہ سورہ کوثر ہے۔ آپ کو 11 مرتبہ، اونلی 11 ٹائمز آپ کو یہ
سورہ کوثر پڑھ لینی ہے۔ سورہ کوثر پڑھنے کے بعد پھر وہی درود پاک آپ کو پڑھنی ہے جو آپ نے پہلے 11 مرتبہ درود پاک پڑھی تھی۔ یعنی اگر درود ابراہیمی آپ نے شروع میں 11 مرتبہ پڑھی تھی تو 11 ہی مرتبہ اب آخر میں بھی درود ابراہیمی پڑھیں گے۔ اگر درود ابراہیمی نہیں پڑھی تھی، چھوٹی والی درود پاک پڑھی تھی، تو وہی درود پاک اب آخر میں بھی پڑھ لیں گے۔ یہ وظیفہ اس طرح سے آپ کا پورا ہو جائے گا، مکمل ہو جائے گا۔ یہ وظیفہ جیسے ہی مکمل ہوگا، آپ کے سامنے جو ایک گلاس میں پانی رکھا ہے، اس گلاس کو اٹھا کر اس پر دم کر دیں، صحیح سے پھونک مار دیں، اور پھونک مارنے کے بعد اس کو ایک طرف رکھ دیں۔ اب دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی حاجت کے لیے، اپنے مقصد کے لیے، اپنی جائز دعاؤں کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں۔ دعا کس طرح سے کرنی ہے؟ سب سے پہلے آپ کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر کہنا ہے، اے مولا، میں نے یہ جو ورد کیا ہے، وظیفہ کیا ہے، تیرا ذکر کیا ہے، مولا اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ مولا اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اسے بھی معاف فرما کر اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیں۔ اس طرح سے آپ اپنے لفظوں کا چناؤ کر سکتے ہیں جیسے آپ کی بھاشا ہے۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ میں دہرا رہا ہوں وہی آپ کو دہرانا ہے۔ اپنے حیثیت کے حساب اپنے مطابق آپ دعا مانگ سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لیں۔ اپنے گناہوں کی توبہ کر کے تمام گناہوں سے توبہ کر لیں کہ آج کے بعد میں کوئی گناہ نہیں کروں گا یا نہیں کروں گی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی حاجت کے لیے دعا کریں، اے مولا میری یہ پریشانی ہے، یا مجھے یہ چاہیے، اور یہ فلاں فلاں میرا کام بگڑا ہوا ہے، اس کو بنا دیں۔ اس طرح سے آپ اپنے دعاؤں کو مانگیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وسیلہ لگا دیں انشاءاللہ۔ اس طرح سے کہیں کہ اے مولا اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے طفیل سے میرا یہ کام بنا دے۔ انشاءاللہ اس وظیفے کو کرتے ہی آپ کا کام شروع ہو جائے گا۔ آپ اپنے کامیابی کا اثر اپنی آنکھوں سے خود ہی دیکھنے لگیں گی۔ اتنا زیادہ طاقتور اور اتنا زیادہ پاورفل وظیفہ ہے یہ کہ ایک ہی دن آپ کریں گے تو اس کا اثر دکھائی دینا شروع ہو جائے گا۔ اور میں بہتر تو یہ چاہتا ہوں کہ آپ اس وظیفے کو عید سے پہلے روزانہ کیا کریں۔ لیکن اگر آپ کو ٹائم نہیں ملتا ہے تو 2 دن، 3 دن، 5 دن، 11 دن اس وظیفے کو کر سکتے ہیں، 7 دن اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ جتنا آپ زیادہ اس کو روزانہ پڑھیں گے انشاءاللہ آپ کی قسمت کے بند تالے کھلتے چلے جائیں گے، آپ کی قسمت کے ستارے چمکنا شروع ہو جائیں گے۔ تو پیارے دوستو، اور یہ جو پانی آپ نے جس پر دم کیا ہے، تو اس پانی کو آپ بھی پئیں اور اپنی فیملی میں سبھی ممبر کو پلائیں، سبھی حضرات کو پلائیں، تاکہ ان کے گھر ان کی پریشانیاں جو ہیں وہ دور ہو جائیں گی، گھر سے بھی پریشانیاں ختم ہوتی چلی جائیں گی۔ تو امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی، پسند آئی ہوگی۔ پسند آئی ہے تو اسے لائک شیئر ضرور کر دیں، اور ابھی تک ہمارے چینل کو آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو مہربانی کر کے ہمارے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیجئے، تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ تو پیارے دوستو، ملتے ہیں اگلی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔